اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ سفر کے تیسرے اتوار تھرڈ سنڈے آف ماہ سفر یعنی آج بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے شہزادی کونین کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو کر کے خداوند متعال کو حق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دینا ہے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، ناممکن و بگڑے ہوئے کاموں کے بننے کے لیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات اور مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ہیں تو آپ اس عمل کو آج بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت کر کے خداوند متعال کو شکستہ پہلو زہرا کا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے حق فاطمہ زہرا کا واسطہ دے۔ خداوند متعال آپ کی دنیا و آخرت کی لاکھوں حاجات کو اپنی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں قبول و مقبول کر دے گا۔ بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز حاجت کی دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پورے پروٹوکول، اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے کے بعد پیشانی کو سجدے گاہ پر رکھنا ہے، اور محمد اور آل محمد پر اول و آخر 9 مرتبہ 9 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 9 مرتبہ ہی 9 ٹائمز ہی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، اور خداوند متعال کو شب قدر سے افضل ترین بی بی فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو حالت سجدہ میں ہی طلب کرنا ہے، اپنے مشکلات کے خاتمے کی، رزق میں برکت کی، وقت و مقدر کے سنورنے کی، اولاد کی، کاروبار کی، بندشوں کے خاتمے کی، بیماریوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال شب قدر سے افضل ترین بی بی کے حق کے صدقے میں آپ کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔